السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرح بات چل رہی سی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم ہجرت، عظیم سفر فرمایا، مکہ مکرمہ تو لے کے مدینہ منورہ تک، مکہ مکرمہ تو لے کے غار ثور تک بات پہنچی سی کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے کلمے دی خاطر، اللہ دی وحدانیت دی خاطر وطنوں بے وطن ہوئے نے، لیکن اس تے کمپرومائز نہیں کیتا کہ الہ صرف ایک اکلا ہی ہے۔ کدے سوچیا سی وہ مکے والے لوگ جڑے نے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو صادق الامین کہندے سن، اپنیاں مانتا بھی رکھ دے سن، جوان بیٹیاں محمد دے گھر چھڑ جاندے سن، آپ میلیاں ٹھیلیاں تے چلے جاندے سن، تے جدوں کو پوچھدا سی تے کہندے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کسے دی سیرت نہیں، تے انہاں دی صورت وگری کسے دی صورت نہیں۔ تے پھر گل کی بنی؟ اے ہوئی بندے، اے ہوئی زباناں کہن والیاں، پھر اے ہی جی جڑے نے جان دے دشمن تے خون دے پیاسے بن گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تھڑا مارن تے اے تیار ہو گئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو اپنی حفاظت دے اندر منزل مقصود تک پہنچایا، نالے لوگوں نو دسیا کہ لوگو جدو کوئی نعمت دی قدر نہیں نہ کردا، پھر اللہ فرماندے نے میں نعمت انہاں کولوں واپس لے لینا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کڈی عظیم و شان جڑی مکے والیاں نو اللہ نے عطا کیتی سی، انہاں ظالماں قدر نہ کیتی، پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرن دی بجائے پتھراں دی بارش کیتی، تو اللہ پاک نے اے نعمت پھر ادھر اٹھا کے مدینے والیاں دے حوالے کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا علی لوگاں دیاں امانتاں تیرے کول تو واپس کر کے آ جائیں، تے اللہ دی امانت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ابو بکر دے حوالے کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر اپنے کندھیاں تے سوار ہو کے سوار کر کے غار دے اندر لے کے جان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں پڑھ رہا سا، سوچ رہا سا کدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے مینوں حسن نظر آندے نے، کدے حسین نظر آندے نے۔ ایک دن جس دن مکہ فتح ہویا نا تے حضور دے کندھیاں تے علی نو بھی سوار کر دیتا۔ سبحان آکھیا بیت اللہ دے اندر جڑے بت پے نے انہاں نو توڑو، میرے کندھیاں تے انہاں نو نیست تو نابود کر دیو۔ اج ہجرت والی رات جڑے سارے بوجھ اٹھان والا نبی سی، اج وہ ابو بکر صدیق دے کندھیاں نے۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک دیاں مرضیاں نے. اللہ جن کو کام لینا چاہے، اے نہیں کہ بندہ تگڑا ہے یا ماڑا ہے یا طاقتور ہے امیر، اللہ جنوں قبول کر لوے. اللہ دی قسم قرآن نے دسیا وہ جڑیاں ابابیلاں سن، تسی سن دے علماء کولوں، جنہاں نے ہاتھیاں نو تباہ کیتا سی، وہ کوئی بڑیاں طاقتور سن اور بڑیاں چڑیاں بھی نہیں سن. اہل علم نے لکھیا وہ نکے نکے جنہاں نو اسی کہنے ہیں بجڑے، چھوٹیاں چڑیاں. تے قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ پاک دیاں مرضیاں نے جن دے کولوں چاہے اپنے دین اسلام دا کم لے لوے، اپنے محباں اپنے پیاریاں بندیاں دی خدمت دا کم لے لوے. اللہ دے محبوب پیغمبر غار دے اندر داخل ہوئے نے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے مکڑی نو حکم فرمایا مکڑیے غار دے دروازے دے اگے، غار دے سوراخ دے اندر جا کے جلدی نال دروازے تے اپنا جالا بن کے رکھ دے. اللہ اگر فتویٰ نہ لاؤ تے اہل علم نے لکھیا ضرور ہے، ہو سکتا ہے کہ انڈے بھی کبوتری نے دے دیتے نے، آلنا بھی پوا دیتا وے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک نے مشرکین مکہ دی مت مارن واسطے کیڑی شے دا استعمال کیتا وے. اللہ کماسا للعنکبوت، او مکڑی دا پتلا جہا جالا بن کے آکھیا وے او کملیو تسی تاں بڑیاں طاقتاں دے مظاہرے کر دے جے، تسی تاں میرے جالے نو توڑن دی طاقت نہیں رکھ دے. اللہ اینے آلے نہیں مگرو تسی باقی بڑے بابا نے دیو باقی پتہ کیڑے کیڑے مان دے سن. آندے سن یرید اللہ لیطفئوا نورہم بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. او کہندے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا چراغ لئی پھر دے نے نعوذ باللہ، اے آندے نے مینوں سراجم منیرا اللہ نے بنایا وے، اے اسی چراغ کو پھوک مار کے بجا دے لیطفئوا. اللہ پاک نے انہاں دی پھوک دا تذکرہ کیتا وے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جم جم جوانیاں مانے سونیا انہاں نو گج وج کے جواب دیو، انہاں نو کہہ دیو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماندے نے میں محمد دے دین نو سارے دینیاں تے غالب کر کے چھڈاں گا. اللہ یہ نے پھوک مار کے بجا دیں گے، انہوں کو اپنا ٹیل مار لو تواڈیاں سر تے جے، تواڈیاں نے کنا تے جے. اللہ اکبر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماندے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جم جم جوانیاں مانے سونیاں انہاں نو گج وج کے میرے قرآن والا پیغام سنا دے. وہ انہاں دیاں پھوکاں والیاں گلاں میں آسماناں تے سنیاں نے، انہاں نو دس دے وہ تسی تاں پھوک مار کے چراغ بجانا تا دور دی گل ہے، نکا جہا جالا سب تو کمزور گھڑ مکھڑی دا گھر ہوندا وے،
سب تو کمزور گھر مکڑی دا گھر ہے. اللہ اکبر. اس دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک اللہ دے محبوب پیغمبر نے, دوسرے حضرت ابو بکر صدیق نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور لگدا ہے پیراں دیاں آوازاں ہوندیاں نے جی مگروں کھراں کٹ دے توڑ پہنچ چکے نے. حضور فرماندے نے سونے ابو بکر پریشان نہ ہو, یہ تو ہون آئے نے تے بچان والے دیاں طاقتاں پہلے ہی موجود نے. قربان جاواں توجہ کرے جے لوگوں قرآن دے اندر اللہ اکبر ذرا غور و خوض کرے جے ایویں سن کے اگے نہیں لنگ جانا. اللہ پاک نے قرآن دے اندر اللہ اکبر فرمایا اذ یقول لصاحبی, جدو ایک دجے اپنے ساتھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے سن اللہ اکبر اے ابو بکر غم نہ کر. اللہ پاک فرماندے نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماندے نے دوویں غم نہ کرو, لا تحزن ان اللہ معنا. ماں کا نہیں کیا, اے نہیں کیا محمد تو کلا غم نہ کر. اللہ اکبر. ابو بکر تیری عظمتاں تو قربان جاواں. اللہ فرماندے نے جی میں میری مدد محمد مصطفیٰ نال ابو بکر صدیق نال بھی. لا تحزن ان اللہ معنا, او میں تواڈے دوواں دے نال تواڈا خالق اور مالک. ابو بکر دیاں عظمتاں دے کیا کہنے. اللہ فرماندے نے سونیا ابو بکر تیرے نال بھی میری اوویں مدد ہے جی میں میرے محمد مصطفیٰ نال. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیوں کیا وے؟ ابو بکر نو بھی اپنی جان دیاں فکراں کوئی نہیں سی, صرف حضور دا ہی غم کھاندا سی. حضرت ابو بکر اپنے دل وچ جیڑا خوف سوچ دے سن خیال آندا سی نا اللہ اکبر غم آندا سی اپنی جان دا نہیں سی بلکہ محمد مصطفیٰ دی جان دا فکر لگی ہوئی سی. اللہ اکبر. ابو بکر نے کیا وے اللہ دے محبوب پیغمبر کتے کوئی نقصان نہ پہنچا دینا. اللہ پاک نے تحزن دا لفظ بولیا وے اس واسطے کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جاوے کتے نہ کہندے پھرن ابو بکر ڈر گیا سی تاں بینج دیاں گلاں کردا سی. اللہ فرماندے نے کملیو ایک ہوندا خوف دا لفظ تے ایک ہوندا حزن دا لفظ. حزن دا لفظ اوتھے قرآن نے استعمال کیتا ہے جتھے دجے دی جان دی فکر ہووے, تے خوف دا لفظ اوتھے استعمال ہویا ہے جتھے اپنی جان دی فکر ہووے. قرآن نے کیا ہے نا موسیٰ علیہ السلام نو جدو رسیاں ساپ بننے لگیاں تے کی کیا دل جے ڈر آیا نا موسیٰ نو تے فرمایا لا تخف, اے میرے نبی ڈرنا انکا انت الاعلی, میں تیرا رب تینوں کامیابی عطا کرانگا. ساریاں قدرتاں دا مالک میں ہاں, ساریاں طاقتاں میرے کول نے. لا تخف. اللہ اکبر اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام دے غم دا تذکرہ قرآن نے کیتا وے جدوں یعقوب نبی نو بیٹے دی جان دی فکر نا ان دے غم وچ لفظ بولیا ادوں بھی حزن دا لفظ بولیا وے. اللہ اکبر. ایتھے بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دی جان دیاں فکراں ابو بکر نو لگیاں ہویاں سن تاں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا ساتھی اے جان سار ساتھی اے 3 دن تے 3 راتاں گزارنے والا ہے
اس غارے سور دے اندر قربان جاواں حضرت عمر اکثر کہا کردے سن میرا دل کردا وے میری ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر لے لوے تے جیڑیاں غار دے اندر راتاں گزاریاں سو جان تے کھیل کے سجن او ہوندے نے جدوں جان تے بنی ہووے جدوں تھڑے وجے ہون جڑا اودن نال ٹرے اونوں سجن کہندے نے اونوں جان سار کہندے نے ابو بکر دیاں او غار والیاں نیکیاں اگر مینوں مل جان تے میں ساریاں نیکیاں ابو بکر نوں دے دیواں یہ کوئی سوکھا جا کم سی ایتھے بڑے بڑے یار ویکھنے تلک جاندے وے ماڑی جی سوڑ پیڑ بن جاوے تا اللہ اکبر مفسرین نے لکھے آوے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ نال انتظام کیتے ہیں ابو بکر صدیق دا غلام بکریاں اونٹھنیاں دا چرواہا جڑا وے وہ بھی چراندا اجاڑی بڑی بڑی دور کئی دفعہ نکل جاندے نے غار دے قریب آ گیا وے اللہ اکبر جدوں ابو بکر صدیق دے غلام نو دیکھے آئے نا اللہ اکبر اللہ پاک نے انہوں بھی خدمت دے موقع عطا کر دیتے نے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ تا ساڈا غلام ہے یہ تا اللہ نے ایک اور جان سار عطا کر دیتا ہے اوتھے اونٹنیاں چو چو کے دودھ بھی پلاندا رہیا وے میں قربان جاواں پھر سواریاں واسطے بھی اونٹنیاں او ابو بکر دے غلام نے دتیاں نے مہیا کیتیاں نے اللہ اکبر اگلا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور تو بعد کر کے اللہ اکبر اونٹنی تے سوار ہو کے شروع کیتا وے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے لوگو میں نبی پاک نو ہر موقع تے دیکھے آوے ہر موقع دے بے مثال پایا وے لیکن جس دن اسی ہجرت کیتی ہے اس سفر دے اندر میں ایسیاں چیزاں ویکھیاں نے جیڑیاں اج تک کتے ویکھیاں ہی نہیں سن جدوں اسی غار چوں نکل کے اگلا سفر شروع کیتا ہے نا چلدیاں واہ سفر ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینوں فرمایا ابو بکر سامنے لگدا ہے خیمے نظر آندے نے پہاڑی علاقہ میں لگدا ہے ایتھے کوئی لوگ آباد نے خیمے ایک دو نظر آ رہے نے حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے ہاں یا رسول اللہ واقعی خیمے تا نظر آ رہے نے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ابو بکر ذرا قریب کرو نا قریب ہو کے حضور نے فرمایا ابو بکر پتہ کر اگر انہاں خیمیاں والیاں کولوں کچھ کھان پین نو مل جاوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں خیمے دے قریب جا کے عرض کیتا کہ ہے کوئی خیمے دے اندر رہن والا اندروں ایک بڑھڑی مائی نکلی ہے تے کہندی ہے دس وے پترا کی کہنا میں ماں جی مسافر لوگ سفر تے جا رہے ہیں جیڑا کچھ ہے سی وہ مک گیا وے ہون کچھ کھان پین نو چاہیے قیمتاً دے دیو یا مسافر مہمان سمجھ کے خدمت کر دے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں عرض کی ہے نا تے اماں جی اگوں کی جواب دیندے نے اماں جی کہندے نے وے پترا میں اس مقام تے جڑا خیمہ لگایا وے اسے نیت نہ لایا وے ننگ دیاں ٹپ دیاں مسافران دی خدمت کرن واسطے کرنی تا میں ہوئی کم لیکن وے پترا آج ایسا سبب لگا وے نہ میرے گھر کچھ کھان نوے تے نہ پین نوے تے انج ابو بکر دے چہرے والوں ماں ویکھ دیئے
ابو بکر نبی پاک نو عرض کردے نے قدم یا رسول اللہ، حضور اگے تسی بھی تشریف لیاؤ نا، اماں جی دی گل سنو۔ اماں جی دی گل سنیے تے اماں جی حیران پریشان شش در متحیر ہو کے رہ جاندی ہے۔ جدوں اماں جی نے ویکھیا محمد کریم دا چہرہ، وضحا دے چہرے والے پیغمبر نو دیکھیا، کیا یو سماں ہوئے گا؟ اماں دیاں اکھاں کھل گئیاں۔ او نبی جڑے اس کائنات تے آئے نے، آدم دیاں نابت لے کے آئے نے، نوح دی استقامت لے کے آئے نے، یعقوب دا حسن لے کے آئے نے، یوسف دا حسن لے کے آئے نے، زکریا دا ذکر لے کے آئے نے، والضحا دا چہرہ لے کے آئے نے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے، علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے، ما زاغ البصر وما طغى دیاں آنکھیاں لے کے آئے نے، وما رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے آئے نے، نون والقلم دا نک لے کے آئے نے، مزمل دی کملی لے کے آئے نے، مدثر دا صحرا لے کے آئے نے۔ ارے میں کیوں نہ کہا وما ينطق عن الهوى دی سونی زبان لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ جدو اماں نے انج کر کے نظریں پھر کے دیکھے ہے تے فوراً نظریں چکا جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اندروں اندر حیران پریشان ہو جاندی ہے، کہندی ہے پراؤنے تا بڑے آندے رہنے لیکن اج تک ہو جائے حسن و جمال دے پیکر میں اج تک ویکھے ہی نہیں۔ اللہ انہوں کی پتا کہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتے، تو ویکھ کتھوں لینے سن۔ اللہ آنیے وے پترو پراؤنیوں تواڈیاں چہریاں ول وینیاں تے دل کردا میں کلیجہ کڈ کے تانوں دے دیواں، لیکن سبابے وے گھر دے اندر کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے سامنے ایک سکی جی بکری، پچھڑ بکری، بیمار تے لاگر بکری گھر دے او خیمے دے اندر بدی ہوئی نظر آئی ہے۔ حضور فرماندے نے ابو بکر اماں نو کہو آئندہ دودھ چون دی چلو اجازت دے دے۔ ابو بکر کہندے نے ماں جی بکری چون دی پھر اجازت دے دیو۔ تے کہندی وے پترو اے تاں بیمار جے لاگر جے، اے تاں مال نال بکریاں نال چنن بھی نہیں جا سکدی، تاں ہی گھر بدی ہوئی۔ حضور فرماندے نے ابو بکر اماں نو کہو اجازت دے دیو، اجازت تو بغیر محمد کسے دی شے نو ہاتھ نہیں پاندے۔ اللہ اجازت دینا تواڈا کم ہے تے دودھ دینا عرشاں والے رب دا کم ہے۔ ماں اجازت دا دینا۔ اماں کہندی ہے میں ہور حیران ہوئی، میں کہ چہرے تاں بڑیاں دناواں والے لگدے نے، ایڈے سونے تے ایڈے جدو گل کردے نے موتی کردے نے، انج پھل گردے نے تے جوں جوں میرے گھر لگے آندے سن تے خوشبوواں نال میرا گھر معطر ہوندا جاندا سی۔ اللہ تے جدوں میں انہاں دی گل سنی، میں کہنی دودھ نہیں دیندی اے پچھڑ بیمار ہے، تے وہ کہندے نے چون دی اجازت دے دے، میں ڈاک کے اجازت دے دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ کرو اللہ دے محبوب پیغمبر دی عظمتاں تے شاناں، ایویں کمبلیاں والیاں گلاں نہ کریا کر، فلانا نبی دی عظمت نہیں مندا، نعوذ باللہ، ایویں جھوٹے پروپیگنڈیاں دا شکار نہ ہویا کر۔ میں تینوں عرض کراں تیرے میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے بسم اللہ پڑھ کے انج بکری تے ہاتھ رکھے آوے، انج بکری تے تھڑاں نو ہاتھ لایا وے تے تھڑ دودھ ہو گئے۔ حضور فرماندے نے اماں کو برتن لے کے آ۔ اماں کہندی ہے، ام معبد کہندی ہے میں سمجھیا کوئی ایک دی تار آئی ہوئے گی کڈ لینے، میں چھوٹا جہا برتن پھڑایا، انہاں بسم اللہ پڑھ کے چویا اندے وچ برتن فل ہو گیا۔ اماں ہور برتن لے کے آ، میں ہور برتن لے کے گئی، وہ بھی دودھ نال بھریا گیا، نہیں اماں ہور برتن لے کے آ۔ اماں کہندی ہے میرے سارے گھر دے برتن دودھ
دودھ ہو گئے، دودھ نال بھر گئے نے۔ قربان جاواں تیرے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایس دستے مبارک دیاں خیر و برکتاں ویکھنا۔ حضور نے جو بکری نو ہاتھ لایا وے، اللہ پاک نے بکری دے رحمتاں کر دتیاں نے، دودھ کر چھڈیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک تیرے میرے ہاتھ نے، ایک بندہ دے محبوب پیغمبر دے ہاتھ نے، انہاں ہاتھاں چ بڑا فرق ہے۔ کملیا تو تاں کہنا تینوں میرے ہاتھ نہیں لگے، اگر تینوں میرے ہاتھ لگ گئے تے پچھلیاں نو ہڑک جاویں گا۔ تیرے تو ایڈے چول ہاتھ نے نا کہ کئی نسلاں بھول دے ہی نہیں، ایڈے دکھ دے کے جانا ہے۔ حضور فرماندے نے میرے ہاتھ نے، میں وما رمیت اذ رمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کینکریاں ہاتھ وچ پکڑیاں نے۔ ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہندے نے تینوں تاں اسی نبی مناں گے کوئی اپنی مٹھی وچ لے کے آندا وے۔ اللہ حضور نے انج مٹھی بھری ہے، فرمایا میں تینوں دسنا وا آ کینکریاں نے نا، اگر ایک کینکریاں اپنا آپ دس دین تے اعلان کر دین میں اللہ دا سچا نبی ہاں، تے انہاں کینکریاں دے اندروں اللہ اکبر چاہے او کافر دے ہاتھ وچ ہون یا نبی دے ہاتھ وچ سن، میں قربان جاواں کینکریاں کہندیاں نے اشہد اللہ الہ، او کہندے نے دس ہے محمد ساڈے ہاتھ وچ کی ہے۔ حضور فرماندے نے میں دساں کہ جیڑی ہاتھ وچ شے وے آپے دس دے وے، آندے جویں مرضی کر لے۔ کینکریاں آوازاں دیندیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دیاں برکتاں نے، میں قربان جاواں تک برتن بھی ام معبد دے بھر گئے نے۔ حضور فرماندے نے پھر اماں نو کہو کہ اماں تم بھی دودھ پی لے۔ پہلے اس پیر نے مریدنی نو دودھ پلایا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مریدنی کہندی اے جندی میں انتظاراں وچ بیٹھی ساں، لگدا اے واقعی او سچا نبی ہے۔ ماں تو پی لے، ابو بکر تو پی۔ ابو بکر نو پلایا، اماں نو پلایا، پھر حضور نے آپ پیتا۔ تیرے پیر دا طریقہ ہی وکھرا ہے، پہلے آپ ہڑپ کردا وے، جیڑا اگے ننگے نا کہندا ہے تبرک ہے تسی کھا لو۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء پیرانا پیر امام الانبیاء محبوب پہلے غریباں نو کھلاندے نے تے پھر آپ کھاندے نے۔ کہندی ہے ام معبد پھر میں کی لوگوں تانوں دساں، میرے گھر دے اندر بکریاں دے واڑے چوں سب تو زیادہ سمیل آندی ہے، او گھر دے اندر ہی بدبو ہوندی ہے بکریاں دے پیشاب وغیرہ دی۔ تے ام معبد کہندی ہے جدر نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر قدم چک دے سن، انج خوشبوواں دے میرے گھر دے اندر بھی حلے آن لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض مفسرین اہل علم نے لکھیا وے نبی پاک دے جان تو بعد وہ 18 سال بکری زندہ رہی ہے۔ بعض نے جناب ضعیف روایات بھی کیا وے اللہ اکبر تے 18 سال دودھ دیندی رہی ہے۔ یہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے ہاتھ دیاں خیر و برکتاں نے، اللہ پاک اپنیاں کرم نوازیاں کر دیندا ہے۔ شام ہوئی تے ام معبد دا خامد آیا، وہ انج اپنا گھر سونگدا پھردا وے، نی ام معبد ساڈے گھر وچ اج کی ہے؟ کہن لگی وے میں تینوں کی دساں اج کی ہے؟ آندا بڑی عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے جڑی اج تک اسی خوشبو سانو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ آندا گل کی ہے کتھوں خوشبو آئی ہے کیوں آ رہی ہے؟ ام معبد کہندی ہے وے بہ جا اللہ دیا بندیا میں تینوں دسنی ہاں، میرے کول اج 2 پراؤنے آئے سن، جدوں دی میں بیٹھی ہاں اج تک حسن و جمال دے پیکر انج دے میں ویکھے ہی نہیں۔ سبحان
اللہ اکبر، حسن و جمال دے پیکر ایویں نہیں، وہ ساڈا شاعر ہے کہندا کہ اللہ دے کے جمال آقا نو اوے سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، او جاواں صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا۔ اوے رب بدر منیر بنایا اور نالے لقب سراج آتایا ہے، اوے اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا اندھیرا مکا چھڑیا۔ اور سونیاں بلیاں میری جناب دیاں نجی میں پتیاں نے سرخ و گلاب دیاں، اور سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا۔ اور زندگی پاک بے داغ جوانی ہے، اور سونا مکھڑا تے آنکھ نورانی ہے، نیے نہ اکھیاں نو لوڑ نہیں سرمے دی، نیے نہ اکھیاں نو لوڑ نہیں سرمے دی، رب آپے ہی سرما پا چھڑے۔ اللہ اکبر، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے، اے ام محبت اندہ خامد گلاں کر دے رہ گئے نے، کہندے نے اے واقعہ ہی اوہ نبی ہے جندیاں تمہاں بڑی دیر تو سننے آں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے انہاں نو بھی بعض مفسرین نے لکھیا ہے ایمان دی دولت نال مالا مال کر چھڑیا وے، ادھروں مکے دے مدینے دے اندر انتظار ہو رہا ہے، انتظار بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ مدینے دے اندر لوگ اپنیاں حویلیاں سجا کے بیٹھے ہوئے نے، سنیا ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے، بلکہ یہودی پہ کہندے نے او مسلمانوں اسی تورات انجیل وچ پڑھیا وے ایک نبی آوے گا، پہلے ہی عرصہ مکے رہے گا پھر مدینے آوے گا۔ وہ دن آ گئے نے، گلاں نکل پئیاں نے، لگدا ہے محمد آ رہے نے، تشریف لے آ رہے نے۔ لوگ مدینے تو باہر جا کے استقبال واسطے روزانہ آندے جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل کتاب جڑے یہودی نے وہ بھی میرے محبوب پیغمبر دی عزت احترام کردے نے۔ اللہ اکبر، مسلمان بھی احترام کرنے والے، عزتاں کرنے والے سارے آگے کھڑو کے انتظار کردے نے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی سامنے آ گئی، ابو بکر نال بیٹھے ہوئے نے۔ حضور جدوں مسجد قباء جتھے اج بنی ہے مدینے تو باہر دے قریب پہنچے نے، لوگاں نے انگلیاں کر کر کے آکھیا او محمد لگدا ہے آ گئے نے، آؤ آ گئے نے جنہ دا انتظار سیدھا۔ اللہ اکبر، جدوں لوگ قریب پہنچے نے نہ اٹھنی دے، ہر بندے دا دل کردا سی حضور میرے گھر تشریف لے آون۔ ہر بندہ بھج بھج کے انج کر کے مہارا نو پکڑن دی کوشش کردا سی۔ حضور فرماندے نے اللہ دیو بندیو گل سنو، پیچھے ہٹ جاؤ، اے میری اونٹنی دی مہار نہ پکڑیا جے، اندی ایک مہار میں محمد دے ہاتھے تے دوجی مہار میرے اللہ دے ہاتھ وچ۔ اللہ اے تواڈے وہ مہاراں رسیاں پھڑن نال نہیں کم مرنا، اے اونوں ہی آکھو۔ اندیاں مہاراں اللہ پاک کول نے، جتھے اللہ دا حکم ہوے گا اوتھے آپے بیٹھ جائے گی۔ سارے سرمایہ دار بھی حویلیاں سجا کے بیٹھے نے، تے جدوں نبی پاک دی اٹھنی اللہ اکبر قباء دے مقام دے قریب پہنچی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے اس مقام دے اس مسجد قباء والی جگہ دے اتر کے حضور نے فرمایا یار اسی منزل مقصود تے پہنچ گئے ہاں، سامنے آ گئی ہے آبادی، ہن انج کریے تے وڑدیاں نال سب تو پہلا کام مسجد بنا دئیے۔ اللہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک نال انج کر کے پتھر چکیا،
قباء مسجد دی سنگے بنیاد، مدنی مسجد دی سنگے بنیاد مینوں نہیں پتہ کنے کنے اٹ رکھی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جنہیں جنہیں اٹاں رکھیاں نے اندیاں بنیاداں میں اللہ انہاں نوں جنت دے اندر اللہ مقام عطا کر دے وی۔ یا اللہ انہاں دی نیکی نو قبول کر لویں، انہاں دی زندگی دیاں لغزشاں معاف کر دیویں۔ اے مسجداں دیاں بنیاداں رکھنیاں سنگے بنیاد۔ حضور نے پہلا پتھر رکھیا، آکھیا ابو بکر ہن تو آ کے رکھ تاکہ لوگاں نو پتہ چل جاوے نبی تو بعد مقام تے ابو بکر دا وے۔ حضور فرماندے نے عمر ہن تو ہی ایک پتھر رکھ دے، عثمان ہن تو ایک پتھر لے آ کے رکھ۔ اللہ اکبر۔ ایتھے مسجد جمعے والا دن اللہ اکبر، اللہ دے محبوب پیغمبر دی سواری آبادی والے جا رہی ہے۔ ہر بندہ آندا ہے حضور میرے وال آؤ، حضور تسی کندے والے جانا ہے؟ حضور فرماندے نے میں اپنی مرضی نال نہیں جانا، میں کیوں کہاں کہ اوندے وال نہیں جانا تے اوندے وال جانا ہے۔ میری سارے احترام تے عزت کردے نے، پیار کردے نے، میں کسے دا دل توڑن واسطے نہیں آیا۔ میرا رب آپ ہی مینوں حکم دے دے گا، میری اونٹنی نو حکم مل جاوے گا تے او ابو ایوب انصاری او غریب جہا مدینے دا صحابی او دی بیگم کہندی اے وے ابو ایوب، ایوب کہندی ہے سارے لوگی مدینے باہر گئے ہوئے نے، نبی پاک سنے تشریف لیا رہے نے، ہو سکتا ہے قسمت زمائی کر تم ہی چلا جا۔ آندا میرے کولوں تا نہیں ہو جایا جاندا، میرا لک ہی ٹٹیا پیا وے۔ کہندا کی کراں اوتھے تا چدراواں کٹھیاں ہوئیاں نے تے میں کس باغ دی مولی ہاں، میں مسکین کس باغ دی مولی ہاں۔ اس واسطے ایوب چپ کر کے بیٹھی رہو۔ جے اللہ دے نبی نو غریباں نال پیار ہوئے گا پھر مدینے دے اندر ساڈے نالوں زیادہ غریب کوئی نہیں، آپے آ جان گے۔ آکھیا وے ابو ایوب جا کے تو قسمت ازمائی تا کر۔ ابو ایوب گھروں نکل کے باہر کھڑو گئے نے، نبی پاک دی اونٹنی آندیاں آندیاں ابو ایوب دے دروازے تو جو پیچھے وے۔ ابو ایوب نو حوصلہ ہو گیا، اینج اپنے گھر چ چھوٹی جی دیوار تے آواز دیندا وے، کہندا نہیں ایوب نے اندر سر سجدے رکھے اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر۔ ابو ایوب بار پیا دعاواں کردا وے، اللہ سونیا اگر تو سانو عزتاں عطا کر دے میں تے تینوں کیڑا پوچھن والا وے۔ اللہ اکبر۔ تے نالے آواز دیندے نے نی ایوب سسکیاں تیز کر دے اللہ دے سامنے، ہاواں تیز کر دے۔ ایوب نے سر سجدے رکھے ہے تے اللہ کولوں ایسی سسکی لے کے دعا کیتی ہے۔ اللہ دے نبی دی اونٹنی آ کے ابو ایوب دے دروازے اگے بہ گئے۔ حضور نے تے گھر وال ویکھیا تے پھر اٹھا دیتی ہے، اونٹنی اگے ہو گئے تے پھر واپس بھر گئے۔ ابو ایوب کہندے نے میں اپنی دلیجاں چ جویں بندہ کھڑوتا ہوندا دروازے چ کھڑوتا سا، اگوں گھم کے آ کے اونٹنی نے میرے پیراں وچ سر رکھ چھڈیا۔ اللہ حضور نبی پاک اترے، آکھیا اوے ابو ایوب تینوں مبارک ہوئے، اللہ پاک نے تیرے گھر دا انتخاب کر لیا وے۔ اللہ اکبر۔ او حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے گھر دا انتخاب مصطفیٰ نے نہیں کیتا، خدا نے کیتا وے۔ تے پھر وہ ڈبل منزلہ گھر سی دا، لمبی گل ہے ٹائم تھوڑا ہے، ایک پرانے وقت کئی صدیاں پہلے ایک بادشاہ آیا سی اوتھے، انہوں یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم سی، انہیں اپیل کی تھی کہ سرکار اسی اپنی کتاباں جو پڑھیا ہے کہ اتنے ایک آخری نبی آنا ہے تے اسی چاہنے ہیں کہ اسی اتنے اپنا کوئی کلا شلا بنا لی جی ساری زندگی چ آ گیا تے نالے کلمہ پڑھاں گے، نالے تعامل کریں گے، نالے انہوں کی خدمت کریں گے۔ جی ساڈے تو بعد آیا تے پھر بھی میں چاہنا کہ میرا گھر جڑا بنایا ہوئے نا وہ انہوں مل جائے۔ ابو ایوب کول وہی گھر سی دا، نسل در نسل چلتا آیا ہے۔ اتلی چھت دے بھی رہائش تھلے حضور نے فرمایا اللہ اکبر ابو ایوب اسی نیچے رہنے ہاں تسی اوپر رہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو لوگوں دا آن جان ہونا ہے، لہٰذا تو نیچے اوپر رہو۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں مینوں ڈر لگے حضور تھلے ہون گے تو کتے بے ادبی نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے کو لوگوں دا آن جانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمایا، لیکن اس دے باوجود ابو ایوب ساری رات کندھاں نال لگدا رہندا سی کہ نبی پاک دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ اللہ پاک اس محبوب پیغمبر دا ادب دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔